شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا کے بعد سب سے پہلے محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ کا مامتا کے خلا کو پر کیا جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ کے والد جناب عبداللہ کی چچا زاد بہن تھیں، یوں وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی اپنی خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں۔ طالب، عقیل، جعفر اور علی سبھی جید صحابہ کرام ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف ام ہانی ہے، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں، اور حضور بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھی، اس کی گواہی حضور نے ان کی زندگی میں کئی بار دی، اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ حضرت علی کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں جزیہ اشعار پڑھتے تو اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ بھی فرماتے۔ مثلاً آپ نے خندق اور خیبر کے مارکوں میں جو اشعار کہے ان میں یہ شعر بھی تھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کا نام دیا ہے، جنگل کے شیروں میں سے شیر ببر جیسا بہادر، تم ناپ تول کر دو گے تو میں ناپے تولے بغیر بے حساب لٹاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے شعیب ابی طالب میں از حد مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، پھر حضور اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئی۔ یہی انہوں نے 5 ہجری میں وفات پائی تھی۔ اپنی زندگی میں جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے فرتے غم سے سیل اشک رواں ہوا، اس میں ایک یہ موقع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز سوگوارے خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا: یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھی، حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، خود موٹا جھوٹا پہن لیتی تھی مگر مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی تھی۔ پھر کہا: اے میری ماں، آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ابو طالب کے گھر میں حضور نے جو خوشگوار وقت گزارا، اس میں ابو طالب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا حصہ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں پر کسی یتیم رشتہ دار کو ترجیح دینا معمولی بات نہیں ہوتی، مگر اس عظیم خاتون نے اس معاملے میں اعلیٰ ترین مثال قائم کر دکھائی۔ ان کے قبول اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر مسرت ہوئی تھی شاید ہی کبھی کسی کو ہوئی ہو۔ جب آپ کی یہ مجازی ماں فوت ہوئی تو آپ نے جنت البقیع میں قبر کھودنے کی ذمہ داری اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصار اور دیگر صحابہ کرام کو سونپی۔ جب عمودی حصہ کھودا جا چکا تھا تو لحد کا بغلی حصہ کھودنے کا کام نبی رحمت نے اپنے ہاتھ سے خود انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محسنہ کا بدلہ اتارنے کے قابل تقلید مثال امت کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ لحد تیار ہو چکی تھی تو آپ خود اس میں لیٹ گئے اور بعض روایات کے مطابق وہیں لیٹے لیٹے آپ نے خدا سے دعا مانگی: اے اللہ، میری مجازی ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغات بنا دے۔ اس منظر نے تمام صحابہ کرام پر ایک
ایک رکت امیز کیفیت طاری کر دی تھی، اور 58 سال قبل شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے، جب ابو طالب کے گھر میں حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا۔ ماں باپ اگرچہ نہیں تھے، مگر مشفق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ آپ نے اپنی محبوب ترین بیٹی فاطمہ بنت محمد حضرت علی کے عقد میں دینے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس میں خود حضرت علی کا اپنا مقام و مرتبہ بھی قابل لحاظ تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا حسن سلوک بھی نمایاں عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ساس بہو میں بھی مثالی محبت و احترام تھا۔ آپ ان کو فتوم جمع فاطمہ کہا کرتے تھے۔ مدینہ میں فقر و فاقہ کے دور میں ان دونوں عالی مرتبت صحابیات نے صبر و قناعت اور راضی برضا رہنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات پر اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنانے کے لیے دے دیا تھا۔ اس موقع پر حضور نے اس قدر اظہار غم اور مرحومہ کے اکرام کے اہتمام پر صحابہ کرام کچھ معتجب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ خاتون ہے کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت، رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو قبر کی سختیوں میں اللہ کی طرف سے آسائش اور آرام فراہم کیا جائے گا۔